کنبھ کا میلہ کیا ہے، یہ اتسو کیا ہے؟ کوئی خاص پوجا ہے؟ کوئی پوجا نہیں ہے۔ سن 2019 میں اس اتسو کو، اس تہوار کو منانے کے لیے 4200 کروڑ روپے آمنٹت کیا تھا گورنمنٹ نے، اس کا بجٹ دیا تھا اتر پردیش کی حکومت نے، وہاں کے سرکار نے۔ اور ابھی کتنا پتا؟ ابھی 54,500 کروڑ روپے کنبھ کا میلے کا آیوجن کے لیے دیا گیا۔ اور ابھی اور رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ 7,500 کروڑ روپے کنبھ کے میلے میں دیں گے اس کی تیاری کے لیے۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ صرف وہاں کے گنگا ندی میں جا کر نہانے سے انسان کے پاپ دھل جاتے ہیں۔ واہ بھائی، یہ تو پھر بہت آسان ہے، کسی کا مرڈر کر دو، کنبھ کے میلے میں جا کر پانی میں نہا لو۔ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ لو، کنبھ کے میلے میں جا کر پانی میں نہا لو۔ بےایمانی کر لو، کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کر لو۔ اور پریاگ راج کے اندر میں کنبھ کا میلے کا آیوجن ہوگا، جا کر کے ڈبکی لگا لو۔ 30 دن سے 45 دن رہتا ہے نا، اور جا کر 45 دن وہی پانی میں کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی بھی گناہ اور پاپ کر کے کہا جاتا نہانے سے آدمی کا پاپ بدن، وہ پاپ دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، پوتر ہو جاتا ہے۔ بالکل غلط اور غلط اور غلط ہے۔ شاستروں میں کہیں نہیں لکھا، شاستروں میں کنبھ کا لفظ کنبھ میلے کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ شاستر میں لفظ کنبھ میں، میلے میں نہانے کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا۔ کہا گیا ہے کہ پورانک کتھاؤں میں، مطلب لوگوں کے قصہ کہانیوں میں ہے یہ بات، کسی دھرم شاستر میں نہیں ہے۔ میں آج پورے 3 گھنٹے تک اس کے اوپر میں ٹرین میں بیٹھ کر ریسرچ کیا، میں نے ٹوٹل کتابیں کھنگال ڈالی ہے۔ بالآخر یہ بات کہی گئی، رگ وید کے اس منتر کے نیچے کہا گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ہندو دھرم گرنتھ کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے کہ کہیں پر 5,000 5,500 کروڑ روپے دے کر غریب اور یتیم اور مسکین کے حق میں جو پیسے جانے چاہیے ان کو نہ دے کر یہاں پر پانی میں، وہاں پر گنگا ندی میں لائٹ اور طرح طرح کے فضول خرچی کر کے عوام کے پیسوں کو برباد کیا جائے اور اس میلے کا آیوجن کیا جائے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ 4 جگہ پر یہ کنبھ کا میلے کا آیوجن ہوتا ہے، ایک تو ہریدوار اور دوسرا اجین، تیسرا پریاگ راج اور چوتھا یہ ناسک کے اندر میں۔ یہ 4 ہی جگہ پر ہوتا ہے، 5ویں جگہ پر کنبھ کا میلہ آیوجن نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک پورانک کتھا، یہ آدمیوں کا ایک کہانی ہے، ورنہ شاستر میں نہیں، نہ ویدوں میں ہے، نہ پران میں ہے، نہ اپنشد میں ہے۔ میں نے آج پڑھا ہے، آج مجھے یہ پتا چلا اور یہ تحقیق ہوئی کہ پرانے زمانے میں ایک مہارشی درواشا تھے، انہوں نے بددعا دی اندرجیت کو، تو اندرجیت کی طاقت کم ہو گئی، تو اسی اندرجیت دیوتا اور داناؤں کی طاقت جب کم ہو گئی تو دیتیہ اور راکشس نے ان کے اوپر حملہ کیا، تو یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، چونکہ ایک رشی نے، رشی کا مطلب ایک بزرگ نے ان کو بددعا دی تھی تو ان کی طاقتیں کم ہو گئی۔ بہرکیف جب اندرجیت نے کہا کہ میں مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوں، چلو کن کے پاس؟ وشنو جی کے پاس۔ وشنو جی جو پرماتما تھے سب سے بڑے، ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہمیں شکتی دیجئے، ہم مقابلہ کریں گے ان راکشسوں سے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمیں بددعا دی ہے رشی منی نے، ہمیں بددعا دی ہے مہارشی درواشا نے، اسی لیے ہمیں طاقت پردان کیجئے۔ انہوں نے، وشنو جی نے کہا کہ ایسے طاقت نہیں ملتی، جاؤ جھیل ساگر کے نیچے بیٹھ کر کچھ گیان پراپت کرو، کچھ جب تپ کرو، یعنی کچھ عبادت کرو، دعا مانگو۔ تو وہاں پر جب گئے یہ لوگ سارے دیوتا مل کر کے گئے تو وہاں پر امرت کنبھ پانی ملا، پانی کس میں؟ ایک لوٹے میں۔ تو اندر کا بیٹا جین تھا، وہ اس لوٹے کو لے کر بھاگنے لگا، آسمان میں اڑنے لگا۔ تو پیچھے پیچھے کون گیا؟ پیچھے پیچھے سب سے پہلے دانو اور دیوتا گئے کہ نہیں وہ یہ لوٹا لے کر چلا جائے گا، اندرجیت کا بیٹا اکیلا قبضہ کر لے گا اور ہم لوگ ایسے رہ جائیں گے۔ تو گیا، جب بیچ میں لڑائی ہوئی، وہاں پر چلتے ہوئے آسمان میں 12 دن تک لڑائی چلی، تو اس کے لوٹے سے
कुछ कतरे गिरे अमृत के, तो वो कतरा पानी का गिरा इन 4 शहरों में। एक गिरा हरिद्वार में, एक कतरा पानी, एक कतरा पानी गिरा प्रयागराज में, और एक कतरा पानी गिरा नासिक में, एक कतरा पानी गिरा उज्जैन में। तो इसीलिए उन जहां पर पानी का कतरा गिरा है, उन जगहों के ऊपर 6 साल में एक बार, ये भी तारीख कब आती है, अजीब है, समझ में नहीं आए। ये जब होगा, यानी इन 4 जगहों में जब होगा ये, जब सूरज और चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह, ये तीनों ग्रह आमने सामने आ जाएंगे, तो तब जाकर इस त्योहार का और इस मेले का आयोजन होगा। किसने कहा? लोगों ने कहा। शास्त्र ने कहा? नहीं कहा। आप ईद की नमाज पढ़ते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप बकरीद की नमाज पढ़ते, आप कुर्बानी करते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप शबे बारात, आप शबे कदर मनाते हैं, शबे कदर की रात को जागते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप 30 रोजे रखते, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप नमाज पढ़ते, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप ज़कात देते, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप हज करते, किसने कहा? कुरान ने कहा। यह है इस्लाम। लोगों के कहने के ऊपर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, लोगों के कहने पर ज़कात नहीं दिए जाते, लोगों के कहने पर किस्सा कहानी की वजह से 30 दिन के रोजे नहीं रखे जाते। ये इस्लाम है। यानी इस्लाम का कोई भी काम कुरान और शरीयत के खिलाफ नहीं होता, और अल्लाह तबारक व तआला के मंशा और उनके फरमान के खिलाफ लोगों की किस्सा कहानियों की वजह से नहीं होता। अगर कोई आदमी अपने एतबार से दीन में कोई नया काम शुरू करता है, तो हमारे उलमाए किराम कहते हैं कि तुम बिदअत कर रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। इसीलिए इस्लाम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। 5,500 करोड़ रुपए पानी में बहाया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम को यह होश नहीं है कि सबसे ज्यादा रेप के वारदात उत्तर प्रदेश में हुए, सबसे ज्यादा मर्डर का मामला उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा लूट और सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर होता है। और सबसे ज्यादा इज्तिमाई इस्मत दरी यानी बलात्कार, गैंग रेप उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर किया गया। उसके पीछे पैसा नहीं खर्चा करेंगे। पिछले 9 महीने में सन 2024 के पूरे साल शुरू के 9 महीने में 11,333 करोड़ रुपए साइबर क्राइम फ्रॉड के जरिए से लोगों के लूटे गए। यानी कैसे होता है? आपके पास कोई फोन में ओटीपी आया, फोन कहता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का वो टाइम खत्म हो गया है, आप हमको जरा ओटीपी बताइए, हम अपडेट कर देते हैं। आप समझते नहीं है, फौरन ओटीपी दिया तो आपका पैसा गया। इसी को साइबर क्राइम बोलते हैं। और साइबर क्राइम एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा पाप है कि इसके मुजरिम को आप पकड़ नहीं सकते। क्यों? ये इंडिया से नहीं होता, बहुत दूर से बैठ के करते हैं, दूसरे मुल्क से भी करते हैं, भारत में भी होता है, इंडिया से भी होता है, लेकिन उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाता। यानी 100 मामला अगर ऐसा हुआ है, 12 लाख FIR दर्ज हुए हैं। ये साइबर क्राइम यानी 11,333 करोड़ रुपए लोगों के ठगे गए। कितने? 1 साल में, पिछले 9 महीने के अंदर अंदर पकड़े कितने गए? मात्र 30%, 6% लोग पकड़े गए। यानी अगर 12.5 लाख मामला सामने वजूद में आया है, तो ज्यादा से ज्यादा 6,000 लोग भी नहीं पकड़े गए हैं। यानी इंटेलिजेंस इतना कमजोर, और 7,500 करोड़ रुपए पानी में कुंभ के मेले में बहा रहे हैं और वहां पर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। वाह भाई वाह! ये है मेरे भाइयों, हम वो मजहब से बिलोंग करते हैं, हम उस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हमारा हर काम अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़े पर होता। आज हमें उसको करने की ज़रूरत है। आज हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, आज हमारे मदरसों के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की जाती है। हमारा कोई भी काम, कोई भी मसला और कोई भी मुसलमानों का फ़ैल कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है? बिल्कुल भी नहीं है। मुकाबला करके देख लो।
مقابلہ کر کے دیکھ لو، یہاں تک کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کے اندر اذان پڑی جاتی ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے پہلے بچے کے کان پہ اذان پڑی جائے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلی آواز کان کی پہنچنی چاہیے، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ ہر کام، ابھی کہا نا ہم نے کہ آپ نہانے کے لیے بھی جائیں تو نہانے کے آداب بائبل میں ہے نہیں ہے، منتروں میں ہے نہیں ہے، رگ وید میں ہے نہیں ہے۔ نہانے کے لیے 3 فرائض ہے، دنیا میں کسی بھی اوتھینٹک کتاب میں نہیں ہے، کسی دھرم کے اندر نہیں ہے کہ نہانے کا طریقہ کیا ہے، نہانے میں کتنی سنت ہے، نہانے میں کتنا فرض ہے۔ لیکن اسلام وہ دھرم ہے جس کے اندر نہانے تک کا طریقہ بتایا گیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اسی لیے یوں ہی نہیں کہا گیا محمد رسول اللہ کو، آپ علیہ السلام کے لیے سنسکرت میں بھی کہا گیا نراشن سمواجنم واجتری شیدیرم پوشنم سنمیری مہیرتم ندرگاد وسوا سدان وہ وشو سماترو اہنسو نشپپرتا۔ سنسکرت میں ہے لیکن پیغام ٹوٹل دنیا کے لوگوں کے لیے۔ سنسکرت یوگی اور مودی کا نہیں ہے، سنسکرت پرانی زبان ہے، جیسے انگریزی زبان انگریز کے ابا کی نہیں ہے، انگریزی زبان بھی اللہ کی ہے۔ ہاں انگریز زیادہ ان کی مادری زبان ہے، اور جیسے سنسکرت ہے، سنسکرت کسی امت شاہ کا نہیں ہے یا RSS والوں کی سنسکرت زبان نہیں ہے۔ سنسکرت اولڈسٹ لینگویج یعنی سب سے پراچین تم پرانی زبان مانی جاتی ہے سنسکرت۔ ان سے بھی پہلے اور زبانیں مانی جاتی ہے، تبرانی ہے، سریانی ہے، وہ ساری زبانیں مانی جاتی ہے۔ تو یہ سنسکرت زبان کے اندر میں ایک پیغام ہے دنیا والوں کے لیے کہ نراشن سمواجنم واجتری شیدیرم پوشنم سنمیری مہیرتم ندرگاد وسوا سدانو وشو سماترو اہنسو نشپپرتا۔ آپ علیہ السلام کو کہا گیا، کسی کو اور کو نہیں کہا گیا۔ بائبل پڑھیے تو عیسائی کے لیے حضرت عیسیٰ، یہودیوں کی کتاب عہد قدیم پڑھیے تو یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ، یہ سب گوتم بدھ سدھارتھ کو پڑھیے تو بدھسٹوں کے لیے گوتم بدھ سدھارتھ، جینی کی کتاب مرتبان مہاویر جین کو پڑھیے تو جینی لوگوں کے لیے ان کی چرتر، سردار کے لیے، سکھوں کے لیے گرو نانک، گرو گوبند سنگھ اور ان کی تالمود آدی گرن، وہ ہے کتاب، وہ پڑھیے ان کے لیے۔ لیکن ہمارے نبی اور قرآن پڑھیے تو ان دا انٹائر ورلڈ، قرآن سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے۔ لیکن آج خود مسلمان اپنی شریعت سے دور ہے، آج خود مسلمان اپنی مذہب اسلام کے احکامات سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہیں آ رہی۔ اگر آپ آج بھی مسلمان کو اپنی شریعت سے محبت ہو جائے، نماز پابندی سے پڑھنے لگے، سود جیسی گندی چیز سے اپنے آپ کو بچائے، بے ایمانی سے، چغل خوری سے، غیبت سے، بے پردگی سے اور جہیز جیسے ملعون چیز سے اگر مسلمان اپنے آپ کو پاک کر لے، انشاءاللہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کا انتظار کر رہی۔